حضرت موسیٰ کی قوم نے جو بچھڑے کی توبہ کی تھی، اس پر اجتماعی توبہ کے لیے اپنی قوم کے 70 علماء کا انتخاب کیا اور انہیں ساتھ لے کر کوہ طور پر گئے تاکہ وہاں پوری قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک زلزلہ بھیجا جس کی وجہ سے وہ تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ، اگر آپ نے انہیں ہلاک کر دیا تو میں قوم کو کیا جواب دوں گا؟ ہم میں سے بے سمجھ لوگوں نے جو عمل کیا ہے اس کی سزا ہمیں نہ دیجیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا اور وہ توبہ کے بعد بحفاظت واپس آ گئے۔ بنی اسرائیل میں سے ایک مالدار آدمی کو اس کے بھتیجے نے اس لالچ میں قتل کر دیا کہ اسے مالدار کا چھوڑا ہوا مال مجھے مل جائے گا۔ اس آدمی کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کسی اور کے دروازے پر پھینک دی اور صبح کے وقت وہ بھتیجا روتا پیٹتا آ گیا اور جن کے دروازے پر لاش پڑی تھی ان سے لڑنے جھگڑنے لگا۔ یہ معاملہ طول پکڑ گیا۔ آخرکار یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے حل کے لیے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کر کے اس کا گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگانے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل نے اس گائے کے بارے میں کئی سوالات کیے کہ وہ کس عمر کی ہو گئی، رنگ کیا ہوگا۔ جس قدر وہ سوالات کرتے گئے اس قدر مشکل میں پھنستے چلے گئے۔ آخرکار انہوں نے بھاری قیمت ادا کر کے اس گائے کو حاصل کیا اور اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم کو لگایا تو وہ وقتی طور پر زندہ ہو گیا اور اس نے بتایا کہ میرا قاتل کون تھا۔ اس طرح ایک مشکل مسئلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حل کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی دوران آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں۔ اللہ رب العزت کو آپ کی یہ بات ناگوار گزری اور آپ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر میرا ایک ایسا بندہ ہے جو آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میں اس کو کیسے مل سکتا ہوں تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایک مچھلی کو ٹوکری میں رکھ لو، جہاں وہ گم ہو جائے وہاں وہ بندہ مل جائے گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ خادم یشوع بن نون کو لے کر چل پڑے۔ جہاں اللہ رب العزت نے نشاندہی کی تھی وہیں پر حضرت خضر سے ملاقات ہوئی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنے نوجوان خادم یشوع بن نون سے کہا کہ میں تو اس وقت تک چلتا رہوں گا جب تک 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں، خواہ مجھے برسوں ہی چلنا پڑے۔ پھر جب وہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ گئے وہاں اپنی مچھلی بھول گئے اور مچھلی نے دریا میں ایک سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا ہمارا دوپہر کا کھانا لاؤ، ہم تو اس سفر سے بہت تھک گئے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ جب ہم چٹان پر ٹیک لگائے آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا۔ دراصل شیطان نے مجھے آپ سے اس مچھلی کا ذکر کرنا بھلا دیا۔ اس مچھلی نے تو عجیب طریقہ سے دریا میں اپنا راستہ بنایا۔ موسیٰ نے کہا اس جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی
چنانچہ وہ دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس پلٹے۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ خضر کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا فرمایا تھا۔ موسیٰ نے ان سے کہا، اگر میں آپ کے ساتھ رہوں تو کیا آپ اس علم کا کچھ حصہ مجھے بھی سکھا دیں گے جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور جس کی حقیقت کا آپ کو علم نہ ہو آپ اس پر کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ضرور صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں کسی بات میں بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا، اگر آپ میرے ساتھ رہنا ہی چاہتے ہیں تو پھر مجھ سے اس وقت تک کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہ کریں جب تک کہ میں خود ہی اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو انہوں نے خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اس کشتی میں اس لیے سوراخ کیا ہے تاکہ اس کے سواروں کو دریا میں غرق کر دیا جائے، یہ تو آپ نے بڑا خطرناک کام کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا، مجھ سے بھول ہو گئی ہے، اس پر میری پکڑ نہ کیجیے اور میرا کام میرے لیے مشکل نہ بنائیے۔ پھر وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ وہ دونوں راستے میں ایک لڑکے سے ملے جسے انہوں نے یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ شخص کو بغیر قصاص کے قتل کر ڈالا، بے شک آپ نے بہت ہی ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ نے جواب دیا کہ اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ وہ ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا طلب کیا، مگر انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی، حضرت خضر نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام پر مزدوری لے سکتے تھے۔ خضر نے کہا، اب میرا اور آپ کا ساتھ ختم ہوا، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا۔ اس کشتی کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ چند مسکینوں کی ملکیت تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اس کشتی کو عیب دار بنا دوں کیونکہ ان کے آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، اور لڑکے کا قصہ یہ ہے کہ اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں یہ خوف ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر کی وجہ سے ان کے لیے کوئی مصیبت کھڑی نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر اولاد عطا کرے جو پاکیزہ اور زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ اور دیوار کا قصہ یہ ہے کہ وہ دو یتیم بچوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے۔ اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، لہذا آپ کے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم بچے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ کر اپنا یہ خزانہ آپ کے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ یہ کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیے تھے۔ یہ ہے ان واقعات کی اصل حقیقت جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔